کسی بندے نے مجھے کال کی اور کہتا ہے کہ جناب میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ حجامت کروانے والا اور کرنے والا حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے یہ جو دکان ہوتی ہے نا سلون وغیرہ یا مطلب بال کاٹنے کی جو شاپس ہیں تو یہ تو بند ہونی چاہیے, باربر کی دکان بند ہونی چاہیے. میں وجہ کہتے ہیں یار روزے کے دوران ہی بال کاٹ رہے ہوتے ہیں, حدیث میں آ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا وہ حدیث مجھے بھی سینڈ کرنا. تو اس نے مجھے حدیث پاک بھیجی. وہ حدیث کیا ہے کہ حجامہ کرنے والا کروانے والا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا یہ اس کا ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, یہ اس حدیث کے تناظر میں کیا حکم ہونا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں عرض کرنے لگا ہوں لطیفہ. وہ لطیفہ یہ ہے کہ اس بیوقوف کو اتنا ہی پتا کہ حجامہ کسے کہتے ہیں. وہ حجامت اور حجامہ ایک ہی معنی میں لے کے وہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہم حجامت کرواتے ہیں نا اس کو حجامہ کہتے ہیں. ہماری تو عادت ہی نرالی ہے, ہم تو حمام کہتے ہیں, جہاں بال کاٹے جا رہے ہیں اس کو بھی حمام کہتے ہیں. حالانکہ حمام اس کو بولتے ہیں جہاں نہانے کا اہتمام ہو, ہم اس کو حمام ہی کہہ دیتے ہیں. تو ہماری اپنی جو اصطلاحات ہیں نا وہ استعمال نہیں کرنی ہوتی, اور نہ ہی حدیث کو اس طرح بیان کرنا ہوتا ہے کہ فتنہ کا دروازہ کھل جائے. اب اس نے کہا جی بس وہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ حجامہ اور چیز ہوتی ہے, یہ جو تو حجامت سمجھ رہا ہے وہ حجامت نہیں ہے بال کٹوانا. یہ حجامہ ایک باقاعدہ طریقہ علاج ہے, تو اس کو حجامہ کہتے ہیں. اچھا 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 یہ بات تھی. کیونکہ ہمیں شوق آج کل یہ ہے کہ ہم حدیث کی کتابیں لیں اور صرف ترجمہ پڑھیں اور ہمیں سمجھ آ جائے, پھر ایسے ہی فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.